وہ بھی صدمے سے سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہا تھا اور خاموشی سے پلٹنے والا ہی تھا کہ نور دل نے ایک ایسا تیر جلایا جس نے آیان کے ہوش اڑا دیے۔ جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ میں ہی ہوں، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میں ہی ٹکرائی تھی آپ سے۔ آیان شاہ کے پاس اس اعتراف کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، نور دل نے اس کے کسی بھی رد عمل کا انتظار کیے بغیر رخ موڑا اور سیڑھیوں کے موڑ سے ہوتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آیان شاہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا، جیسے کسی نے اسے اس کی اپنی ہی جاگیر میں اجنبی بنا دیا ہو۔ مہمانوں کی رخصتی کے بعد حویلی کے در و دیوار پر ایک پر اسرار اور بوجھل خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ سرد ہوا جو پہلے باہر صحن میں رقص کر رہی تھی اب آیان شاہ کے وجود کے اندر سرات کر چکی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا مگر آیان شاہ کے اندر ایک تلاطم برپا تھا۔ اس کا دل جو کبھی کسی کے لیے نہیں دھڑکا تھا اب ایک ایسی بے نام سی کسک سے لرز رہا تھا جس کا کوئی علاج اس کے پاس نہ تھا۔ بار بار اسے وہی لمس یاد آتا، وہ اندھیرے میں ہونے والا ٹکراؤ، وہ فیروزی چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز اور وہ صندل کی دھیمی سی مہک۔ مگر جو سچائی اسے سب سے زیادہ تڑپا رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سراپا حسن، وہ پروکار لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی نور دل تھی جس کے نام سے اسے الجھن ہوتی تھی، جسے وہ ایک بوجھ سمجھ کر برسوں پہلے ٹھکرا گیا تھا۔ بے چینی جب حد سے بڑھی تو آیان شاہ اپنی انا کے تمام حصار توڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شاہانہ وقار جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا اب بے بسی کی چادر اوڑھ چکا تھا۔ وہ دبے قدموں اوپر کی منزل کے کمروں کی طرف بڑھا، اس کی نظریں ہر دریچے پر ٹھہریں۔ نور وہ کہاں ہوگی؟ اس کے دل نے خاموشی سے پکارا مگر وہ اسے کہیں نہ پا سکا۔ وہ شاید اپنے کمرے میں جا چکی تھی یا پھر آیان کی نظروں سے بچ کر کہیں اوجھل ہو گئی تھی۔ آیان شاہ کی عقابی نظریں جو کبھی کسی شکار کو نہیں چھوڑتی تھیں آج اپنی ہی منقوہہ کا تعاقب کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس تو آ گیا مگر سکون اس سے کوسوں دور تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر چھائے گھپ اندھیرے کو دیکھتا رہا۔ رات کے کس پہر اس کی بوجھل آنکھوں نے نیند کا ساتھ دیا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اس ادھوری نیند میں بھی اسے وہی فیروزی کرچی، وہی بے نیاز نظر ستاتی رہی۔ دن اور رات کا پہیہ اپنی رفتار سے گھوم رہا تھا مگر حویلی کی فضاؤں میں ایک ایسی کشمکش نے جنم لے لیا تھا جو نظر تو نہیں آتی تھی لیکن محسوس ہر پل ہوتی تھی۔ نور دل نے جیسے خود کو ایک ایسے حصار میں قید کر لیا تھا جہاں آیان شاہ کی رسائی ناممکن تھی۔ وہ اس کی نظروں سے اوجھل رہتی، اگر کبھی کسی راہداری یا موڑ پر آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو وہ اپنی نظریں اٹھانے کی زحمت تک نہ کرتی۔ اس کے چہرے میں وہی جان لیوا سکون تھا جیسے آیان شاہ کا وجود اس کے لیے محض ایک سایہ ہو۔ آیان شاہ جو کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا نور دل کی اس بے رخی اور لاپرواہی کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ اس کی انا کو ہر لمحہ ایک نئی ٹھیس لگتی، وہ خود سے سوال کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں آیان شاہ جس کی ایک اشارے پر محفلیں رک جاتی تھیں آج اس معمولی سی لڑکی کی توجہ پانے کے لیے کیوں تڑپ رہا ہوں؟ یہ مجھے اگنور کرنے کی جرت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا اس کا تجسس، اس کی تڑپ اتنی ہی بڑھتی جاتی۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے بہانے تراشتا، کبھی ڈائننگ ٹیبل پر دیر تک بیٹھا رہتا اور کبھی بلا وجہ اوپر کی منزل کے چکر لگاتا، صرف اس امید میں کہ کہیں سے اس کی ایک جھلک مل جائے یا وہی صندل کی مہک اسے دوبارہ چھو جائے۔ آیان کے لیے ہر شب و روز ایک تماشا بن گیا تھا۔ وہ راتوں کو چھت پر ٹہلتا، ٹھنڈی ہواؤں میں نور دل کے اس لمس کو تلاش کرتا جو اسے بے چین کر گیا تھا۔ وہ اسے دور سے گھورتا، اس کی چال، اس کا وقار، اس کی خاموشی اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ نور دل کی خاموشی آیان شاہ کے لیے ایک بلند و بانگ شور سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ 7 سال پہلے اس نے جو بوجھ ٹھکرایا تھا آج وہی بوجھ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مرکز بن گیا ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کے دلوں سے کھیلتا تھا آج خود اپنے ہی گھر میں ایک ایسی لڑکی کے ہاتھوں بے بس تھا جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور فضا میں موجود نمی ہوا کو بوجھل بنا رہی تھی۔ آیان شاہ جو اپنے کمرے کی قید میں خود اپنے ہی خیالات سے لڑ رہا تھا اچانک
اس کی سماعتوں سے ایک شناسا چاپ ٹکرائی، وہی ہلکے قدموں کی آواز جو اس کے سکون کی دشمن بن چکی تھی۔ وہ بے قرار ہو کر باہر کسی مطلب کا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ جیسے ہی وہ چھت پر پہنچا، اسے چاندی جیسی چاندنی میں ایک ہیولا نظر آیا۔ وہ نور دل تھی، جو آسمان کی وسعتوں میں گم، تنہا، خاموش کھڑی تھی۔ اس کا آنچل ہوا کے دوش پر لہراتا ہوا کسی خواب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کی زلفیں مشک بار جھونکوں کی طرح جیسے آیان سے ناراض تھیں۔ آیان شاہ نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ اس نے پکارا، نور دل، یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ نور دل کی خاموشی برقرار رہی۔ وہ اسی طرح آسمان کو تکتی رہی جیسے آیان کا وہاں ہونا اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ آیان شاہ، جو کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا تھا، آج اس خاموشی سے تل ملا اٹھا۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور گرج دار مگر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم مجھے اس طرح نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ نور دل نے نہایت اطمینان سے آہستہ سے اپنا رخ آیان شاہ کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی ہیجان۔ اس نے ایک سرد اور تیکھے لہجے میں پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ آیان شاہ کچھ کہنے والا تھا کہ نور دل کے اگلے جملے نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ صرف 7 دن میں آپ کے صبر کے بند ٹوٹ گئے۔ ذرا سوچئے، جس نے 7 سال تک آپ کا انتظار کیا ہو وہ کس کرب سے گزری ہوگی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ تپتے ہوئے سیسے کے قطرے تھے جو آیان شاہ کے ضمیر پر گرے۔ نور دل کی آواز میں برسوں کا وہ درد تھا جسے آیان شاہ نے کبھی محسوس کرنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ وہ بچی جسے وہ بوجھ کہہ کر تنہا چھوڑ گیا تھا، آج ایک عورت کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی اس کی 7 سالہ بے رخی کا حساب مانگ رہی تھی۔ آیان شاہ ساکت رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی ایسی دلیل نہیں تھی جو اس کے 7 سالہ فرار کو جائز قرار دے سکے۔ فضا میں صرف ہوا کی سائیں سائیں تھی اور ان دونوں کے درمیان کھڑی وہ دیوار جو آیان شاہ نے خود برسوں پہلے تعمیر کی تھی۔ آیان شاہ کے سینے میں جیسے کسی نے تپتا ہوا خنجر اتار دیا ہو۔ نور دل کے الفاظ اس کے وقار اور اناکے پر خچے اڑا رہے تھے۔ وہ شخص جو دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا زوم رکھتا تھا، آج اپنی ہی چھت پر ایک نہتی لڑکی کے لفظوں کی کاٹ سے لہو لہان کھڑا تھا۔ اپنی ہی دھن میں ایک نیا سپنا سجا رہا ہوں، سنو دل سے میری جان، تیری ہی کہانیاں گنگنا رہی ہوں۔ رات کے پچھلے پہر تیری یادوں کے سنگ مسکرا رہی ہوں۔ سنو دل سے